میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ مالک ہے، اس لفظ کے پیچھے اس شخص کا حالات، ایمان اور علم کا دار و مدار ہے۔ ایک شخص سوکھی روٹی کھانے کو تیار نہیں، حالات جتنے بھی خراب ہیں، کیونکہ وہ بہت امیر پلا ہے۔ ایک بندہ غریب گھرانے میں پلا ہے، وہ سوکھی روٹی روح کے ساتھ کھا جائے گا، کہے گا اللہ مالک ہے۔ آپ اپنے علم کو جب تک زیادہ نہیں کریں گے، آپ کو اللہ کو جاننے کے لیے نا، کوئی اللہ کو اتنا جانتا ہے، کوئی اتنا جانتا ہے، کوئی اتنا جانتا ہے، کوئی کتنا جانتا ہے، تو اللہ کو جاننے کے لیے نا علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور علم کے لیے نا مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، کتابیں آپ کے اوپر لارتی، پڑھنا علم نہیں ہے، مشقت والا جو علم ہے نا وہ سیکھنے کو دیتا ہے، اس میں حکمت و بصیرت ہوتی ہے۔ تو آپ جب تک اپنے علم میں اضافہ نہیں کریں گے نا، آپ پورے پاکستان کو دیکھیں گے، یہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ اللہ مالک کے پیچھے نا اس کی سٹرگل کتنی ہے، اس کی سٹرگل اگر نہیں ہوگی نا تو لفظ خالی لفظ ہے۔ اس کے پیچھے اس کے 4 بچے جہاد میں شہید ہوئے ہیں، تو وہ الگ سٹرگل ہو، الگ کہنا ہوگا اللہ مالک ہے۔ تو آپ کا جو اللہ مالک ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ اس کے اندر نا بصیرت ڈالیں آپ، بصیرت اسی لفظ کے اندر، حکمت ڈالیں، تجربہ ڈالیں۔ کیسے ڈلے گا؟ وہ اللہ کے لیے آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ کو خوبصورت جانور پالنے کا شوق ہے، آپ جانور لے کے آگے 15 لاکھ روپے کا، اپنی خواہش کے تابع ہونا اور اللہ مالک ہونا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا بڑا فرق ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ کام جس کے کرنے کے بعد آپ کے آنسو نکلیں، کم سے کم وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو دوسری بات کہ میرے بھائی، آپ کو علم بڑھانا پڑے گا، اور اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ 1 صفحہ روز پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو غیر مسلم لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ کیوں ہو رہے ہیں۔ تیسرا کہ جو بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا، وہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، بے سکونی کیوں ہے ان کے اندر۔ یوٹیوب ایسی چیز ہے کہ آپ کو یہاں 2 منٹ گزارنا عذاب لگتا ہے۔ اتنا دماغ ڈانس اور ٹھمکوں کا عادی ہو گیا ہے، عورتوں کا چیسٹ اور جسم دیکھنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہتا ہے ویڈیو آگے کرو اور کوئی مستی دیکھو۔ آپ کی جاب چل رہی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ سٹریس میں ہیں، لعنت ہے آپ کی زندگی پہ۔ آپ کے اوپر قرضہ نہیں ہے، آپ کا کورٹ میں کیس نہیں ہے، آپ کو لا علاج بیماری نہیں ہے، کینسر نہیں ہے۔ جن کو لا علاج بیماری ہیں وہ شکر گزار ہیں۔ جن کے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، جج سننے والا نہیں ہے، وکیل کے پیسے نہیں ہیں، راستے کے پیسے نہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ تمہیں اللہ نے AC دیا ہوا ہے، تمہیں سٹریس ہے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے گھر کے اندر خواہشوں کو زندگی سمجھ لیا۔ بیوی بچوں کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، ماں باپ سے بے ادبی، بیگم کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، تمہارے حقوق ہیں، مجھ سے پھر شادی کیوں کی تھی جب کر نہیں سکتے تھے، تو کی کیوں؟ جتنی اخلاقیات کی بدتمیزی ہے نا وہ کر رہی ہوتی، اور یہ کہہ رہی ہوتی میں سچ پہ، یا مرد کر رہا ہوتا ہے جو جہاں قطعاً یہ مطلب نہیں کون صحیح غلط، جو کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کی سوچ ہوگی کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اللہ نے کوئی مذاق بنایا ہوا دنیا کو نا، آپ کو لگتا ہوگا کہ اللہ نا ایویں جیسے تم کوئی چوتیا کے بچے ہو نا، ایسی مذاق میں یہ فلسطین کے بچے مر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام تکلیفیں اٹھا رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا ہے، فاقے چل رہے ہیں۔ ابے تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں تجھے تیری اوقات بتا رہا ہوں جو پوری کوئی نہیں بتائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، خون نکل رہا ہے، تو ان کے اندر یہ بات آ جاتی، میں تو نبی ہوں، اتنا بڑا نبی، مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، مجھے پتھر لگے، مجھے میرا خون بہا، تو پھر اس دنیا کا فائدہ ہی کیا جب اتنے معزز آدمی کو خون بہانا پڑ رہا۔
کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے تم جو آپ عورت ہو کے یا مرد ہو کے اپنے گھر کا سکون خراب کیا ہوا ہے، زندگی کے مقصد خراب کیے ہوئے، یا وہ اللہ جس نے برداشت کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھا کہ یار اگر میرے ہی نبی کو تم نے مارنا تھا تو پھر تمہارے پیدا ہونے کا مقصد؟ اور پاکستانیوں میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، کیا ان کو معجزاتی موت آئی تھی؟ کیا ان کو کتوں نہیں کھایا تھا؟ کیا وہ ان کے واقعات کہیں ہیں کہ جنہوں نے پتھر مارا تھا وہ بڑے ہو کے کیسے وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ تاریخ پڑھیں آپ تو میرے بھائی، ایسے ایسے گناہ بھی معاف ہوئے تاریخ میں کہ انبیاء کو پتھر مارے۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اپنی بیوی بچے گھر کے 10 بندوں کو خوش کرنا سیکھو، اور بتاؤ بے لگام خواہشیں جہنم کا راستہ ہے۔ اگر تم تربیت نہیں کرو گے، اگر تم ان کو گائیڈ لائن نہیں دو گے تو ان کی پرورش ٹک ٹاک کرے گا، کیونکہ ٹک ٹاک پہ بھیک مانگے ہوئے کپڑے اور جیٹ طیارے میں بیٹھ کے رینٹ پہ گاڑی لی ہوئی، وہ سب چیزیں تمہیں دکھا دکھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نااہل ہو، تم نے زندگی تباہ کر دی۔ اب تمہیں محنت کی طرف راغب نہیں کیا جا رہا، تمہیں خودکشی اور سٹریس کی طرف کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، خود کو ٹائم دینا سیکھو، قرآن کو ٹائم دینا سیکھو، اللہ کو ٹائم دینا سیکھو۔ 1 گھنٹہ کم سے کم روز اپنے آپ کو دو۔ لعنت دیتا ہوں میں اس شخص کو جس نے 24 گھنٹے میں، جس کے بعد 1 گھنٹہ نہیں خود کو دینے کے لیے، چاہے وہ ایکسرسائز کرے، چاہے وہ فیملی کو ٹائم دے۔ پھر لعنتیں تم پہ، اور کیسی لعنتیں تم پہ پڑیں کہ 24 گھنٹے تمہیں اللہ نے دیے، تمہارے پہ 1 گھنٹہ نہیں نکل رہا۔ یہی لعنتیں کہ جھوٹوں پر لعنتیں، بدبختوں پر لعنتیں، یہی لعنتیں نا کہ آپ کو اللہ نے چیزیں دی ہیں، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں آ رہا، تو یہ لعنت ہے نا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں چلا نہیں رہا، یعنی اللہ نے ٹائم دیا، آپ کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ عجیب دماغ کے سٹریس۔ مقصد بنائیں، ایک عادت بنا لیں، اپنے لیے آسانیاں بنائیں، دوسروں کے لیے آسانیاں بنائیں۔ اللہ مالک کے پیچھے آپ نے محنت کرنی ہے آج کے بعد، اور مجھ سے آپ نے سوال پوچھنا ہے کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے، تنقید کرنی ہے آپ نے، مجھ سے بحث کرنی ہے، تاکہ آپ کو میں بتا سکوں اور آسانی سے کہ اللہ مالک کا اصل مطلب کیا ہے۔